بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں غلام اکبر اپنی آج کی بات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج میرا موضوع ہے تقلید رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں ایک راز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ بڑا کمزور اور مسکین سا آدمی ہوں، مجھ میں بڑی خرابیاں اور کوتاہیاں ہیں، اور میری ججمنٹ کبھی صحیح نہیں ہوئی۔ میں جب ماضی میں دیکھتا ہوں تو مجھے اپنے آپ پہ ہنسی آتی ہے کہ میں اپنے آپ کو کہاں کا مرد دانش سمجھا کرتا تھا۔ میں نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میرا دعویٰ ہے کہ میری زندگی ایک اس ترکیب کے ارد گرد گھومتی رہی ہے۔ میری سوچ میں ہمیشہ جب بھی اپنی کسی پارٹی کا نام آیا ہے کہ اگر میں پارٹی بناؤں دنیا میں، کبھی میرے پاس اتنے وسائل ہوں، میں ایک سیاسی جماعت بناؤں، تو اس کا نام رکھوں گا تقلید رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ کہیں گے کہ کہاں بدی اور کہاں بدی کا شوربہ، کہاں میں، کہاں تقلید رسول؟ تو ہر مسلمان بنیادی طور پر مسلمان ہی تب کہلا سکتا ہے کہ اگر اس کے اندر خواہش ہو، کم از کم خواہش ضرور ہو تقلید رسول کی۔ تو یہ میرا شروع سے ہی ایک ڈریم رہا ہے جو کبھی پورا نہیں ہوا۔ میں عمران خان کے قریب بھی اس لیے گیا تھا کہ انہوں نے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی دفعہ اپنی تقاریر میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر مانا، قرار دیا۔ علامہ اقبال کا نام بھی لیتے تھے۔ اقبال خود عاشقان رسول میں تھے، قائد اعظم بھی۔ قائد اعظم سے بڑا عاشق رسول کوئی نہیں تھا۔ قائد اعظم نے تو لنکن یونیورسٹی میں داخلہ ہی اس لیے لیا تھا کہ انہوں نے وہاں سے گزرے تو اوپر لکھا تھا دا گریٹ لا گیورس آف دا ورلڈ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام تھا وہاں، تو ان کا میں یہاں پڑھوں۔ یہ ان کی سوچ تھی۔ تو میں بات کرنا چاہتا ہوں عمران خان کے حوالے سے، یہی وجہ تھی کہ میں ان کے قریب گیا۔ لیکن آج میں خان صاحب سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ وہ کم از کم میری اس بات پہ سوچیں گے ضرور۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے جاہل دور میں، جہالت اپنے عروج پہ تھی، تبھی اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بھیجا۔ دنیا عرب تھی، وہاں اس کی جہالت کا مقابلہ دنیا کی کوئی بدترین تہذیب نہیں کر سکتی۔ وہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گئے، وہاں ایک سے ایک بد شخص موجود تھا، ایک سے ابو لہب جو چچا تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے، وہ بدی کی ایک مثال تھے۔ بدی جسے ہم جو ہماری نظروں میں بدی ہے، لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کسی کا نام لے کر کسی کو برا بھلا نہیں کہا۔ انہوں نے کبھی ابو جہل کو برا نہیں کہا۔ دعا کی کہ اے رب، ان دو عمروں میں سے ایک عمر وہ ہے عمر بن شام، ایک عمر وہ ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک کو کم از کم ایک کو دین کی راہ دکھا دے۔ اللہ نے دعا قبول کی۔ حضرت عمر، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی نظروں میں عمر بن شام بہت بڑے آدمی تھے کہ اگر وہ اسلام قبول کرتے تو اسلام کے لیے کتنا بڑا ایک سنگ میل ہوتا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی ابو سفیان کے خلاف کبھی کچھ نہیں کہا، کبھی کسی کے خلاف کچھ نہیں کہا۔ وہ صرف شرک کے خلاف، جہالت کے خلاف، بدی کے خلاف، برائی کے خلاف، انکار خداوندی کے خلاف
وہ سارے جہاد انہوں نے ان برائیوں سود کے خلاف، انہوں نے کبھی کسی فرد کو برا نہیں کہا. یہ ہمارے لیڈر کی بنیادی پہچان تھی. اگر وہ برا کہتے تو جب حضرت ابو سفیان نے آ کر اسلام قبول کیا تھا تو ایک دوسرے سے نظریں کیسے ملاتے؟ جب خالد بن ولید نے اسلام قبول کیا تھا حضرت عمرو العاص کی معیت میں، تو نظریں کیسے ملاتے؟ آپ نے تو اخرمہ بن ابو جہل جو یہ کہہ کر مکے سے بھاگا تھا کہ میں محمد کو کبھی نبی نہیں مانوں گا، میں آخری دنیا کا فرد ہوں گا جو ان کے خلاف جنگ لڑوں گا، انہوں نے جب اسلام قبول کیا تو انہوں نے بشارت دی کہ تم بخشے ہوئے ہو. تو یہ میں اس لیے آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری بقا تقلید رسول میں ہے. اگر ہم نے معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے تو ہم جو نفرتیں ہیں جو ہم پالتے ہیں ان کو ختم کریں. پہلے مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک بات مجھے یاد آتی ہے کہ نفرت کرو کفر سے، کافر سے نہیں. کیونکہ لیکن ایک ساتھ یہ بات بھی کہی کہ کافر کے پاس بھی مت رہو، کیونکہ اگر کافر کے پاس رہو گے تو کفر سے نفرت تمہاری خود بخود کم ہو جائے گی. یہ بات بھی انہوں نے کہی، اور یہ اس میں بہت بڑی سچائی ہے. لیکن کفر سے نفرت کرو، کافر سے نہیں. میں ذاتی طور پر پوری زندگی جب دیکھتا ہوں تو میری سیاسی زندگی پہلا جہاد میں نے ایوب خان خلاف کیا، غلط تھا. ایوب خان بہت بڑا آدمی نکلا. دوسرا جہاد میں نے بھٹو کے خلاف کیا، وہ سب جھوٹ کا پیغمبر تک لکھ ڈالی. اس میں بھی میں بھول گیا کہ یہ بھٹو، اس میں کچھ خوبیاں بھی تھی، اور ایسی خوبیاں تھی جن کا ہم موازنہ کر ہی نہیں سکتے کسی اور سے. یہ وہ شخص تھا جس نے لاہور میں اسلامک سمٹ کرائی تھی، وہ کسی مقصد کے لیے کرائی تھی، لیکن انہوں نے للکارا تھا مغرب کو. آپ سوچیں لاہور میں اپنے دور عہد کے اتنے بڑے لوگ جمع ہوئے تھے، قذافی، پھر فیصل، پھر احمد بن بیلا، کون کون نہیں تھا اس میں، سب تھے. ایک بڑا کارنامہ تھا. پھر سب سے بڑا احسان جو اس نے پاکستان پہ کیا، ایٹمی پروگرام لانچ کرنے کا تھا، کہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی میں ایٹم بم ضرور بن جائے. یہ اس کا ڈریم تھا. اس کی گواہی عبدالقدیر خان بھی دیں گے. بہرحال میں اس سے بات آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پھر میں نے ضیاء الحق سے نفرت کی. میں اس سے ہاتھ ملانے کا روادار نہیں تھا. ایک فنکشن کیا مڈاس نے، نوائبہ کے ساتھ مل کے بہت بڑا آرگنائز کیا ٹروپے. اس میں لیاقت میموریل ہال میں ہم نے ایک بہت بڑا شو کیا جس کے چیف گیسٹ جنرل ضیاء الحق تھے. میں نے مینج کیا انہیں چیف گیسٹ کے طور پر بلانے کا. ان کے بردر ان لا بشارت اللہ میرے دوست تھے، انہوں نے میری مدد کی. لیکن میں نے استقبالیہ کمیٹی میں اپنے آپ کو نہیں رکھا. استقبالیہ کمیٹی میں میری بیوی عظمیٰ گیلانی تھی اور آصف الزامین تھے. میں ان سے ملا بھی نہیں. میں ایک کونے میں جا کھڑا ہو گیا تھا، اور خالد سعید بٹ نے کہا کہ غلام اکبر صاحب آپ کیوں نہیں آگے آ رہے؟ میں نے کہا نہیں، میں یہاں بہتر ہوں. تو میں ان سے ہاتھ ملانے کا روادار نہیں تھا. وجہ کیا تھی کہ میں انہیں بھٹو کو قاتل سمجھنے لگا تھا. حالانکہ وہی بھٹو جس کے خلاف میں نے جھوٹ کا پیغمبر لکھی تھی. لیکن میں سمجھتا تھا کہ بھٹو کا ٹرائل
کسی شخص کے قتل کے الزام میں نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا ٹرائل پولیٹیکل ہونا چاہیے تھا، جو انہوں نے جرائم کیے اگر کیے وہ نہیں ہوا۔ بہرحال یہ میری سوچ تھی، میں سمجھتا ہوں وہ بھی غلط تھی۔ جنرل ضیاء الحق یقیناً ہماری تاریخ کے چند بڑے لوگوں میں تھے، تاریخ انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی، لبریٹر آف سینٹرل ایشیا۔ انہوں نے دنیا کی سب سے بڑی سپر پاور کے بعد جو دوسری بڑی سپر پاور تھی اس کو شکست دی کسی مدد کے بغیر۔ یہ صرف ضیاء الحق کی جنگ تھی، انہوں نے ہرایا، مان جات جسے کہتے ہیں۔ ہمارے ایک طبقے نے کلاشنکوف کلچر، یہ کلچر وہ کلچر، یہ بکواس ساری کر کے ان کا کریکٹر اسیسینیشن کی کوشش کی ہے۔ یہ سارے کلچر جو ہے بہت پہلے سے پیدا ہو چکے تھے۔ کون سا کلچر نہیں تھا پاکستان میں ضیاء الحق سے پہلے؟ چوروں ڈکیتوں کے کلچر سب موجود تھے۔ کلاشنکوف کیا تھی؟ کلاشنکوف وہ ہتھیار تھا جس کے ذریعے جو روس ہمارے خلاف استعمال کرتا تھا، ہم نے وہی ہتھیار انہیں واپس لوٹا دیے، ان کے خلاف استعمال ہوئے۔ تو یہ سارا یہ بہت بڑا جھوٹ بولا گیا ہے ہمارے ساتھ۔ پھر میں آگے بڑھتا ہوں، بے نظیر بھٹو کے بارے میں میرا رویہ جو ہے بڑا ہمیشہ اعتدال پسند رہا۔ میں نے ان کے سامنے ان سے کہا تھا، میری جو آخری باقاعدہ ملاقات ہوئی ہے 1998 میں ان کے چیمبر میں، تب وہ لیڈر آف دی ہاؤس تھی، لیڈر آف دی اپوزیشن تھی، اور جانے سے پہلے وہ ملک سے ابھی گئی نہیں تھی۔ میری آخری ملاقات انہوں نے خود کہا تھا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، میں ملنے گیا تھا۔ تو میں نے کہا تھا تاریخ نے آپ کو 2 مواقع دیے، آپ نے دونوں کھو دیے۔ میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا نہیں، آپ نے کچھ نہیں کیا، لیکن آپ پر کرپشن کا الزام سٹک کر گیا ہے، آپ نے شواہد ایسے پیدا کر دیے ہیں کہ اب وہ مشکل ہے۔ زرداری صاحب بیٹھے ہوئے کرسچن کے ساتھ آئے ہوئے تھے، لنچ کر رہے تھے اس وقت۔ انہوں نے کہا میں نے کیا کیا؟ میں نے کہا آپ نے بھی کچھ نہیں کیا، جو کچھ ہوا قدرت کی طرف سے ہوا ہے۔ آپ ان الزامات سے اب بچ نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے وہ تمام شواہد اپنے خلاف قوم کو فراہم کر دیے ہیں جن سے کرپشن کے الزامات لگتے ہیں۔ لیکن میں نے پھر بھی بے نظیر بھٹو کی اپنی مجبوریاں تھیں۔ وہ بھٹو پہ کوئی کرپشن کا الزام نہیں لگا سکتا، بے نظیر پہ لگتے ہیں۔ بے نظیر کا المیہ کیا تھا؟ بے نظیر کو پتہ تھا کہ پاکستان میں نواز شریف کو ہرانے کے لیے بے انداز دولت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مجھ سے کہا تھا ایک دفعہ کہ اگر ہمارے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو ہم اس شخص کو کیسے ہرائیں گے، یہ تو ہر آدمی کو خرید لیتا ہے۔ میں بہرحال اس سلسلے میں زیادہ تبصرہ نہیں کروں گا۔ اینڈ میں صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں ہارون رشید نہیں بننا چاہیے، ہمیں حسن نثار نہیں بننا چاہیے، ہمیں اپنے قد کے مطابق بات کرنی چاہیے، ہمیں فتوے نہیں جاری کرنے چاہیے۔ میں نے فتوے جاری کیے ہیں، میں اپنے آپ پر بڑی ندامت محسوس کرتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ میں نے اتنے بڑے لوگ جو تھے جن میں خرابیاں تھیں، لیکن میں انہوں نے ولن بنا دیا۔ ولن نہیں تھے وہ، ایوب خان ولن نہیں تھا، ضیاء الحق ولن نہیں تھا، بھٹو ولن نہیں تھا، بے نظیر بھی ولن نہیں تھی، اور عمران خان بالکل ولن نہیں ہوگا، حالانکہ انہیں ولن بنانے کی کوششیں کی جا رہی ہے پاکستان کے دشمنوں میں۔ میں اپنا سبق سیکھ چکا ہوں۔ مجھے ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں جب میری کتاب چھپی تھی اور اس کے بے شمار ایڈیشن چھپے تھے، مجھے تو یاد بھی نہیں وہ کتنی تعداد میں کتاب، جب تک وہ بھٹو صاحب آزاد تھے وہ کتاب چھپتی رہی تھی۔ پھر وہ گرفتار ہوئے تو میں نے اسے کل کر دیا، میں نے اسے دوبارہ نہیں چھپا۔ میں نے محسوس کیا کہ یہ میرے سابقہ ہیرو کے خلاف لکھی ہوئی ایک کتاب ہے، میرا لکھا ہوا مقدمہ ہے، میں اب اسے آگے نہیں چلاؤں گا۔ لیکن میں گزر رہا تھا ایک راستے سے، تو ایک بھٹو صاحب کا ایک وزیر مجھے ملا، اس نے کہا اکبر صاحب نے لکھ تو دیا، ان کے 2 جملے مجھے یاد آتے ہیں، گریٹ مین ہیو گریٹ فالٹس،
ہی ہیڈ his faults. لیکن اب آپ نے جھوٹ کا پیغمبر لکھی ہے تو کبھی نہ کبھی آپ جھوٹ کا خدا بھی لکھیں گے. مجھے وہ بات کبھی کبھی یاد آتی ہے تو میں ہنستا ہوں اپنی کم عقلی پر. اللہ میاں مجھے معاف کرے.